ایک سیٹ لے کے آدمی یہ سوچے کہ وہ پرائم منسٹر کا ٹانگے کی سواریاں نہیں ہیں. شیخ صاحب آپ کامیاب سیاستدان ہیں نا. یہ دیکھیں میں ٹی وی پہ کہتا ہوں اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے. اسے بہتر میں فیل ہی رہا ہوں. معمولی کپتان ہے. میں فیل رہا ہوں ہمیشہ. میں اللہ آپ کی دعا قبول کرے لیکن ان کی طرح کامیاب نہ ہوں میں. ایک آپ نے یہ کامیابی ہے کہ پہلے آپ نواز کے میری بات سنیں. اب نواز کی ووٹ اکٹھے کرتے ہیں اور لوٹا ہو کے ادھر چلے جاتے ہیں. یہ آپ کو ہر آدمی ایسا نظر آتا ہے. شیخ صاحب آپ تو امریکہ بھی آپ فتح کر لینا آپ اس کے بھی بن جائیں گے. کرکٹ کی گراؤنڈ تو نہیں ہے. آپ وہی بن جائیں گے. جی السلام علیکم ناظرین. بریکنگ نیوز ود اون شیرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شیرازی حاضر خدمت. ناظرین آپ کے نالج میں ہے کہ آج وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر وفاقی کابینہ میں ایک بڑا ریشفل کیا اور انہوں نے جناب وزارت داخلہ جیسی اہم وزارت شیخ رشید احمد کو دے دی. شیخ رشید احمد کو وزارت داخلہ ملنا بذات خود ایک بہت بڑی سٹوری ہے کیونکہ ان کے پورے کیریئر میں اگر بات کریں تو یہ سب سے اہم ترین وزارت ہے. پورے کیریئر میں انہیں اتنی بڑی وزارت نہیں ملی جتنی بڑی وزارت انہیں اب وزیر اعظم عمران خان نے دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حفیظ شیخ کو باقاعدہ طور پہ وفاقی وزیر بنایا گیا. نارکوٹکس اینٹی نارکوٹکس کی وزارت جو اعجاز شاہ صاحب کو دی گئی جو اس سے پہلے وزیر داخلہ تھے اور اعظم سواتی کو جو ہے وہ ریلوے کی وزارت دی گئی. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ شیخ رشید احمد کو جب ایک تو کیریئر کی بڑی وزارت اور دوسری اہم بات جب یہ وزارت دی گئی تو اس وقت وہ حالات بڑے جو ہے وہ روٹین سے ہٹ کے ہیں. وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے روٹین سے ہٹ کے ہیں. وہ بڑی ایک مخصوص قسم کے حالات ہیں ان میں شیخ رشید احمد کو وزارت دی گئی ہے. اب کچھ جو اسلام آباد کے صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اس بارے میں معلوم تھا کہ شیخ رشید کو وزارت جو ہے وہ فیورٹ ہے وزارت داخلہ کے لیے اور ان کے ساتھ جو مد مقابل تین اور امیدواروں میں سے سب سے مین تھے وہ تھے فواد چودھری. لیکن عین موقع پہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کا جو وزن ہے وہ شیخ رشید احمد کے پردے میں گیا اور شیخ رشید احمد وزیر داخلہ بنا دیے گئے. وزیر داخلہ کی بات کریں تو حکومت اپنے سب سے اگر آپ کہیں کہ کور شخص کو جو وزیر اعظم ہوتا ہے یا قریبی کو یا پارٹی کے مضبوط ترین پرانے ترین بندے کو یہ وزارت دی جاتی ہے تاکہ کیونکہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں وہ وزارت داخلہ کے تحت چلتے ہیں. اور اگر آپ ایف آئی اے پولیس دیگر جو ہیں ادارے ان کی بات کریں تو وہ بھی وزارت داخلہ کے ماتحت آتے ہیں. تو اس لیے اس شخص کو یہ وزارت دی جائے. جیسے آپ دیکھیں بازی میں رحمان ملک کو دی گئی یعنی پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ رحمان ملک تھے تو رحمان ملک کی زرداری صاحب کے ساتھ اٹیچمنٹ معاملات اطلاعات وہ سارے آپ کے سامنے. نون لیگ میں یہ وزارت جناب علی دی گئی چودھری نثار علی خان کو. چودھری نثار علی خان کا کیا صورتحال تھی کس انداز میں وہ میاں برادران کے قریب تھے کتنی ان کی پارٹی میں اس وقت بات مانی جاتی تھی ہولڈ کتنا تھا اس کی. پھر پیپلز پارٹی کے دور میں یہ اعتزاز احسن کو بھی وزیر داخلہ بنایا گیا. وہی جب سکھوں والے الزام لگے کہ جی سکھوں کی لسٹیں جو بھارت کو دی گئی بے نظیر بھٹو کے دور میں نصیر اللہ بابر آپ نے وہ دیکھا تو وزیر داخلہ بڑی امپورٹنٹ اگر آپ کہیں پورٹ فولیو ہوتا ہے اور وہ شخص جو پارٹی کے ساتھ انتہائی لائل ہوتا ہے جو پارٹی میں انتہائی پرانا ہوتا ہے اس شخص کو یہ وزارت دی جاتی ہے. اب دوسری طرف مشیر تھے خزانہ کے حفیظ شیخ. اگر داخلہ کے بعد سب سے کوئی امپورٹنٹ وزارت ہوتی ہے یعنی داخلہ کے بعد تو نہیں کہوں گا داخلہ جتنی یعنی دونوں اپنے اپنے حساب سے بڑی امپورٹنٹ وہ ہے خزانہ کی حفیظ شیخ صاحب کے پاس. خزانہ بھی آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پارٹی اپنے مین بندے کو ہر پارٹی خزانہ کی وزارت دیتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار اور دیگر اسی انداز میں جو ہے وہ سلسلے چلتے رہے. اب وزارت خزانہ پاکستان تحریک انصاف کی کس کے پاس ہے؟ جی وہی شخص جو پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر خزانہ تھا اور وہ شخص جس کے بارے میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے بارے میں کرپشن کی وزیر اعظم صاحب باتیں کرتے ہیں اور ان کو نائب نے طلب شلب بھی کیا آپ کچھ تو کرپشن کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے قرضے لیے اور یہ وہی وزیر خزانہ ہے اور وہ شیخ رشید احمد جو ہے اب وزیر داخلہ ہے. یعنی دو اہم وزارتیں وزارت داخلہ اور وزارت خزانہ جو ہے اس وقت پاکستان
تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے امپیکٹ کیا پڑے گے۔ اس میں تھوڑا سا ناراض ہوئے اعجاز شاہ، اور اعجاز شاہ ناراض ہو کے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد بغیر کسی اور کو ملے اپنی وزارت میں گئے، واپس چلے گئے۔ ان کی ناراضگی بنتی تھی کیونکہ ان سے یہ وزارت واپس لی گئی ہے۔ اب آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے 13 تاریخ کو ایک جلسہ ہو رہا ہے، 13 تاریخ کو پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے، اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں پی ڈی ایم کا جلسہ کس طرح ہونے جا رہا ہے، پھر دیکھیں گے اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تب کیا ہوگا اور اگر ناکام ہوتا ہے تب کیا ہوگا۔ دونوں صورتوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ذرا تھوڑی سی بات کر لیں۔ 13 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شیخ رشید احمد کی ایک مشہور زبانہ سپیچ ہے، اڑا دو، جلا دو، ہم جلا دیں گے، اڑا دیں گے، آگ لگا دیں گے۔ یہ عمران خان صاحب جب لاک ڈاؤن کرنے جا رہے تھے تو یہ اس وقت کیا ہے۔ تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے جو پاکستان کو جلانے اور اڑانے اور بند کرنے اور اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ خیر اب خان صاحب کس طرح اس فیصلے کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ان کی مرضی ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ کیونکہ خان صاحب کسی ایسے شخص کو سامنے لانا چاہتے ہیں جو ان تمام باریکیوں سے واقف ہو، یعنی کس طرح لوگوں کو پکڑا جائے گا۔ آپ نے دیکھا نا وہ خان صاحب کے دور میں وہ شیخ رشید صاحب کمیٹی چوک میں نکلے تھے موٹر سائیکل کے آگے پیچھے آتے ہوئے، اور پھر انہوں نے جناب ڈی ایس این جیز پہ بیٹھ کے تقریر کی تھی۔ تو عمران خان کا یہ خیال ہے کہ شیخ رشید جیسا بندہ جو سیاست سے کافی حد تک واقف ہے، جو بہت پارٹیوں میں رہا ہے، کاب لیگ، نون لیگ، اب اپنی پارٹی بنا کے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ باریکیوں سے واقف ہے اور کس انداز میں خود بھی وہ جلسے کرتے رہے ہیں، جلسوں کو ناکام کیسے بنانا ہے، ایکشن کیسے لینے ہیں، وہ تمام باتیں جو ہیں وہ شیخ رشید احمد جانتے ہیں۔ تو عمران خان نے شاید وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پاور پلے میں آپ ہٹر کو بھیجتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ کے باہر شاٹیں مارے۔ تو عمران خان صاحب جو تھے ان کی اعجاز شاہ صاحب سے، جو وزیر داخلہ پہلے تھے، آئی بی کے سربراہ بھی رہے، اور یہ وہی بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہیں جن کے متعلق بے نظیر نے بھی کچھ کہا تھا۔ ان کے حوالے سے خان صاحب کا یہ کہنا تھا یہ اس طرح فرنٹ فٹ پہ نہیں آتے جس طرح انہیں فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے جو وزیر داخلہ کا کام ہے۔ تو یہ اب یہ جو تعیناتی کی گئی ہے، یعنی ادھر سے ہٹا کے ادھر، کوئی شیخ رشید صاحب کی کوئی بہت آپ یہ کہ دھڑلے دار دھماکے دار پرفارمنس نہیں تھی وزارت ریلوے میں کہ جی ان کی باکمال پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ عہدہ دیا گیا کہ آپ نے بڑا کام کیا وہاں، تو جی ٹرینیں دگنی ہو گئی، ریونیو دگنا ہو گیا جناب، اس کے بعد دگنے مسافر آنے شروع ہو گئے، ٹریک بڑھ گئے، کیا کیا کمال کا آپ نے 2.5 سال میں کام کر لیا۔ تو اس لیے اب آپ کو وزارت ریلوے سے وزارت داخلہ دی جاتی ہے۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ خان صاحب نے تھوڑی سی اگریسو حکمت عملی اپنائی ہے اور شیخ رشید کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پکڑ دکڑ بھی زیادہ ہوگی اور وہ ساری شیخ رشید فرنٹ فٹ پہ ہوں گے، میڈیا فرینڈلی بھی ہیں، میڈیا ان کو چلاتا ہے، ریٹنگ آتی ہے۔ تو خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ شیخ رشید جیسا وزیر داخلہ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو لے کے چل سکتا ہے۔ لیکن تجزیہ کار اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شاید خان صاحب کے غلط فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے کہ جو ان کو خرابی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور خان صاحب جب غلط فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا اور تیسرے پہ چوتھا فیصلہ ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو ذرائع سے جو ہماری بات ہوئی، مختلف پیپلز تحریک انصاف کے جو اہم وزراء ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، پارٹی لیڈرشپ سے بات ہوئی، ان کا وہ بھی کوئی اتنے خوش نہیں ہے اس فیصلے سے کہ شیخ رشید احمد کو وزارت داخلہ مل گئی ہے، کیونکہ شیخ رشید کی کیبنٹ کے اندر ٹھیک ٹھاک مخالفت ہے، ایک پورا گروپ ہے جو شیخ رشید کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے اس سٹانس کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کل جو کچھ شیخ رشید ابھی کریں گے بھگتنا ہمیں پڑے گا، شیخ رشید تو ہاتھ جھاڑیں گے اور نکل جائیں گے۔ تو بہرحال اس وقت یہ صورتحال ہے۔ اب چلتے چلتے نا 1.5 منٹ میں پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کروں گا، اس پہ تفصیلی بھی علاج بھی ہم کریں گے۔ پی ڈی ایم کی بات کریں تو پی ڈی ایم 2 صورتیں ہیں، کامیاب یا ناکام۔ اگر پی ڈی ایم پہلے یہ کہتے ہیں کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ پی ڈی ایم کامیاب ہوتی ہے تو پھر بنگلہ دیش ماڈل آئے گا۔ بنگلہ دیش ماڈل کون لانا چاہتا ہے، کس طرح لانا چاہتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔
صدارتی نظام سے پہلے ابھی تو کچھ عرصہ پہلے صدارتی نظام والے انجیکشن لگائے جا رہے تھے، وہ ٹمپریچر لوگوں کا چیک کیا جا رہا تھا کہ کتنے حد تک یہ چورن بک جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ بنگلہ دیش ماڈل کی بات کی گئی کہ بنگلہ دیش کے انداز میں قومی حکومت بنائی جائے۔ تو یہ ابھی پی ڈی ایم قومی حکومت کی تو بات کر رہا ہے، یعنی اگر پی ڈی ایم کامیاب بھی ہوتا ہے تو پھر بھی قومی حکومت میں یہاں وہاں سے کئی حفیظ شیخ اور کئی جناب ترین اور کئی اسی طرح کے لوگ آ جائیں گے، اور بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ، اور وہ کہاں سے آئیں گے، وہ مطلب کس کی اپروول سے آئیں گے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ خیر بہرحال ایک تو یہ چیز، یہ کامیابی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کامیاب ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا، اور اگر پی ڈی ایم ناکام ہوتی ہے تو پھر یہی سیٹ اپ چلے گا اور سیاسی جماعتیں مزید کمزور ہو جائیں گی، اور یہ سیٹ اپ کس انداز میں چل رہا ہے، کہاں سے چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، یہ بھی ساری چیزیں آپ کے نالج میں ہیں۔ تو بہرحال اس پہ ہم تفصیلی اس کے جزیات کے ساتھ بھی لا کریں گے، آپ کو کچھ تفصیلات بتائیں گے۔ بہرحال ہم نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ پی ڈی ایم اگر کامیاب ہوتا ہے تب بھی، اور اگر ناکام ہوتا ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے